بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بتائیں جو تورات میں آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا، خدا کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ تورات میں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ امی مطلب عرب کے لوگ جو ان پڑھ تھے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ نہ آپ سخت گو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ آپ عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دنیا سے اٹھائیں گے جب لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر ٹیڑھے دین کو سیدھا کر لیں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد، تمہارے بعد عنقریب ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ وہ سچے سردار ہوں گے، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، اور آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کیں جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی ہیں، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے داؤد علیہ السلام، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی صفات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں، اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، نچائی پر اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے۔ ان کی اذان آسمانی فضا میں گونجے گی۔ وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفیں ہوں گی۔ وہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے پیچھے ہوں گے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سائے کیے ہوئے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا جیسے کہ گدھ اپنے گھونسلے پر سایہ کرتے ہیں، اور میدان جنگ سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اسی جیسی ایک اور روایت میں منقول ہے کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ اپنی نمازوں کے اوقات کے لیے سورت کا خیال رکھیں گے، اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، اگرچہ کوڑا کرکٹ والی جگہ پر ہوں۔ میانی کمر پر لنگی باندھیں گے اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں احادیث۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سینی کم عمری کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ ماموں جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا،
آپ کا قد مبارک بالکل درمیانی قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا، یعنی درمیانہ۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے تھے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ یعنی اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی اور دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ مانگ: جس زمانے میں آپ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے، اور آپ کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا، پیشانی کشادہ تھی، آپ کے ابرو خمدار تھے اور باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا، لہذا دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی، ورنہ فی نفسی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی، آپ کی پتلی مبارک نہایت سیاہ تھی، رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت مبارک لٹکے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دندان مبارک، دانت مبارک باریک اور آبدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، اور بدن مبارک گٹھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا، اور جوڑوں کی ہڈیاں مبارک قوی اور بڑی تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہیں۔ آپ کے بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، چہ جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا ہوا رہتا تھا۔ سینہ مبارک اور ناف مبارک کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوں اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر بال مبارک تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں فراخ اور چوڑی تھیں۔ آپ کی ہڈیاں مبارک معتدل اور سیدھی تھیں، ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار تھے، پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً نیچے کی طرف ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم مبارک زمین پر آہستہ پڑتا اور زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے، اور جب آپ چلتے تو معلوم ہوتا تھا گویا نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے توجہ فرماتے تھے، یعنی آپ مڑ کے اس طرف نہیں کرتے تھے بلکہ پورے بدن سے توجہ کرتے تھے۔ آپ کی نظر مبارک نیچی رہتی تھی، آپ کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، زیادہ شر مبارک حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیں، یعنی بات مبارک کیسے کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی وقت کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نوک زبان سے کٹے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہیں اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہی، مگر آپ بہت صاف بات فرماتے تھے۔
جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج تھے، آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا یعنی کسی بھی نعمت کی برائی نہیں فرماتے تھے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، اور زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ کا غصہ مبارک اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا، چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ کو غصہ نہیں آتا۔ البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کی غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں۔ آپ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے اور نہ انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے تھے۔ کبھی دائنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی، اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصے تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے، مثلا ان سے ہنسنا، بولنا، بات کرنا، ان کے حالات معلوم کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات، راحت و آرام کے لیے رکھتے۔ پھر اس اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اور اپنے لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے، اس طرح پر کہ خصوصی حضرات صحابہ اکرام اس وقت حاضر ہوتے۔ ان خواص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے، نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے۔ اور امت کے اس حصے میں آپ کا یہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی اہل علم والوں کو حاضری کی اجازت تھی، اور اہل علم کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت ان کو دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی دوار کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے، ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے، جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے، اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک بھی پہنچا دیں، اور یہ بھی اشارہ فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ یا دوری کی وجہ سے یا شرم اور رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے،
تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ایسے ہی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ لایانی اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔